دوستوں، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا مشکل کشا عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کو کرتے ہی آپ کی غریبی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو 19 شوال اتوار کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا پھر آپ لوگ کسی بھی حالت میں اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں کامیابیاں آ جائیں گی۔ آپ کی تمام دکھ درد پریشانیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے نصیب کو تبدیل کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ اللہ والوں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کے پیسے دے کر جائیں گے۔ میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 19 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر آپ کے کہیں پیسے پھنس گئے ہیں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے یا پھر آپ نے بزنس کرنے کے لیے کسی کو کچھ رقم دی ہے اور وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ وہ بندہ آپ کے گھر پیسے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ یہ ایسا مجرب اور باکمال عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ادھار کی زد میں آ گئے ہیں، ادھار جیسے دلدل میں پھنس چکے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کے دیکھنا، آپ کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اللہ والوں، آج 19 شوال اتوار کے دن اس عمل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے بے حد کمالات اور فوائد ہیں۔ آج تک جس کسی کو بتایا، الحمدللہ وہ مجھے دعائیں دیتا ہے۔ آج ماہ شوال کا وہ عمل بتانے لگا ہوں جس گھر میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور یا وہابو کا یہ عمل پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں ایک دن میں کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ ایک دن کے اندر اگر آپ میں سے کوئی رزق اور دولت، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دولت والے فرشتے گھر میں دولت اور رزق رکھ کر چلے جاتے ہیں، یہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی گھر کی تمام نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے مقدر کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، جب کوئی شخص یہ عمل پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک میں تجھے گمراہ کرنے میں لگا رہا، ہفتوں، مہینوں، سالوں کی میری محنت ہے، میں نے اتنی محنت سے تجھے گناہوں کی طرف راغب کرا، تیرے دل میں نے وہ محبت کا بیج بویا، تجھے طرح طرح کے گناہوں میں گرفتار کرا، تیرے دل میں کسی گندی لڑکی کی میں نے لذت ڈالی، میں نے تیری آنکھوں کو بے حیا کر دیا، اور تیرے کانوں کو بھی میں نے آذان سے بند کر دیا کہ آذان جب بھی پڑھی جائے تیرے کانوں میں جو نہ رہیں گے۔ میں نے اتنی محنت کری اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان آپ کو برا بھلا کہے گا اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ شیطان جب بھی کوئی عمل پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ منوس، میں نے کوشش کری اور تو نے یہ کیا کرا؟ میری تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ عمل پڑھنے سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، سب سے پہلے تو آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس پر شیطان کو بڑا برا لگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر پھر برے خیالات نہیں آتے،
اور اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو کسی لڑکے کو دیکھ کر آپ کے دل میں لذت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اس دل میں اب رب آ گیا، اب اللہ آ گیا، اور جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں نماز کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا، پھر روزے رکھنے کا دل کرتا ہے، پھر صدقہ اور خیرات کرنے کا دل کرتا ہے، پھر اللہ پاک ہمیں ایسے مقامات سے نوازتا ہے کہ یقین کریں ہم لوگ بلندیوں کے عروج پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ لیکن کچھ میرے دیکھنے والے ناظرین ایسے ہیں جو صرف وظائف کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا میں ان کو پہلے وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے ایمان یقین کریں پختہ ہو جائے گا، جوش میں آ جائے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب آپ کے ملک میں 19 شوال اتوار کا دن آ جائے، پورا دن پوری رات موجود ہے، 10-11 بجے تک بھی اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ مقصد کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ لوگوں نے مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور مقصد اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ احادیث و کرام میں ہمیں مل جاتا ہے، حدیث کے ایک وسیع ذخیر میں ہمیں یہ مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، جو شخص بھی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو 19 شوال اتوار کے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، آپ نے اس محبت، عقیدت اور یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ رب کریم سے جتنا بھی مانگیں گے، آپ رب کریم سے جس طرح بھی مانگیں گے، اللہ پاک چھپڑ پھاڑ اور عطا فرما دے گا۔ رب کی ذات یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے والے پر نظر کرم فرما دیتی ہے، ہر مشکل کا خاتمہ فرما دیتی ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران رب سے جو بھی مانگیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھ کر اگر مانگو گے تو 11 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے دوران آپ کو وہ 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث نکل رہا ہو،
آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، آپ لوگوں نے پھر ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بہترین صورت، یوں تو ہر صورت بہترین ہے، لیکن رزق اور مال و دولت کے اگر حصول کے لیے کسی اور صورت کا انتخاب کیا جائے تو اس میں آپ لوگ غلط ہوں گے، کیونکہ اس صورت کو دولت والی صورت کہا جاتا ہے، اس صورت کو خزانے والی صورت کہا جاتا ہے، اس صورت کو مشکل کشا غم گزاری والی صورت کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں سورۃ الکوثر کی بات کر رہا ہوں، پڑھنا کس طریقے سے ہے، دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ اللہ والو، جب بھی میں تلاوت کرا کروں قرآن پاک کی، کسی سورہ مبارکہ کی، یا پھر قرآن پاک کے الفاظ کی، آیات کی، یا پھر اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کی، کوشش کرا کرے کہ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، یا تو پھر آپ لوگ دلی دل میں ان کو دہرائیں ضرور، کیونکہ سننے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ملتا ہے، اور پھر جو آپ پڑھیں گے اس کا بھی ملے گا۔ اور ادب کرنا یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، تو لہٰذا ادب کوشش کرا کریں کہ ادب کریں۔ ویسے کوئی حرج نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ ادب کا ثواب بھی آپ کو مل جائے۔ تو لہٰذا پھر آپ لوگ پڑھیں تیسری بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونے کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جسے پڑھنے سے تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے رزق کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے ہر طرح کی رکاوٹ کا، ہر طرح کی بندش کا، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر صرف 11 بار پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں تو پھر اللہ والوں اور کیا چاہیے۔ بند کاروبار چل پڑتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابیاں، عروج، ترقی، آپ کا مقدر انشاءاللہ سنور جائے گا۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، اور جو دن ہے وہ 19 شوال کا ہے، اتوار کے دن ہے۔ اللہ والو، جو کوئی شخص عروج اور ترقی چاہتا ہے، اللہ پاک کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ لے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا سب سے مجرب نام کہ ایک غیبی خزانے دینے والے، یہ غیب والا عمل ہے۔ آپ کی انشاءاللہ معاملات غیب سے حل ہوں گے۔ یہ غیب سے مدد لینے والا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ خود بھی کوشش کریں، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، جس طرح سے آپ لوگ صبح کام پہ جاتے ہیں ویسے ہی جائیں، لیکن اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غیب سے ہی رستے بنیں گے، معاملات غیب سے ہی حل ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے ایسے معجزات، ایسی ایسی کرامتیں آپ کو دکھائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اینڈ میں جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ سبق آموز واقعہ ہے، اس کو لازمی سننا، زندگی بدل جائے گی۔ وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے، اہل بیت کا واقعہ ہے، نبی پاک کے گھر کا واقعہ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ہر حاجت کو ایک رات میں پوری کرانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آنکھوں میں آنسو لیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا وہابو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔
11 آپ کی جو بھی جائز مقاصد ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی. اللہ پاک کامیابیوں کو آپ کی جھولی میں لا کر رکھ دے گا. اللہ والوں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگوں نے جو چوتھے نمبر پر عمل کرنا ہے، انتہائی مجرب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ قرآن پاک کی جتنی میٹھی آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے غیبی خزانے اس میں رکھ دیے ہیں. اللہ پاک کے عرش کے خزانوں میں سے اس آیت کو ایک خزانہ نبی پاک نے فرمایا ہے. اور اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور جو تعداد بتاؤں 99 ٹائمز پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی 99 بیماریاں آپ کے جسم میں سے دور کر دے گا. جس میں سب سے چھوٹی اور پہلی بیماری بتائی گئی ہے وہ پریشانی کی بیماری، ٹینشن فری، جو کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی بیماری تصور کی جاتی ہے، وہ ٹینشن کی ہے. اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے. چوتھے نمبر پہ توجہ دھیان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھیں گے. بچپن میں سنتے تھے نا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے تھے کہ بیٹا جب بھی گدھے کو ہینگتے ہوئے دیکھو یا پھر جو بھی کوئی دوسرے شیطان کو دیکھو تو پھر یہ پڑھ لو تو وہ 2 اسٹاپ دور جا کے گرتا ہے. تو ان کا کہنا بھی صحیح ہے، لیکن مجھے کبھی ایسی حدیث ملی نہیں کہ 2 اسٹاپ آگے گرتا ہے. لیکن بہرحال ماں نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے تو صحیح ہوگی. دادی اماں بھی سناتی تھی کہانیاں. تو اللہ والوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اس طرح سے ہی پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 99 ٹائم 99 بار 100 ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں جو نبی پاک نے تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ادب سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اب اللہ والوں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. وظیفہ آپ کا مکمل، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے معجزات لازمی فرمائے گا. 19 شوال اتوار کے دن کا بہترین عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وظیفے والے وہ ویڈیو اسکپ کر کے جا سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ اہل بیت سے متعلق ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی جن کے شوہر بھی انتقال کر گئے اور ان کے بچے بھی ایک حادثے میں انتقال کر گئے. وہ ایک بادشاہ کے محل میں گئیں اور اس بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اہل بیت سے ہوں، میری مدد کی جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو اہل بیت سے ہے؟ بوڑھی اماں نے سر جھکایا، منہ گھمایا اور چلی گئی محل سے باہر. محل سے باہر گئی تو ایک مجوسی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور وہ کچھ بانٹ رہا تھا. مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. وہ بانٹ رہا تھا ادھر سے ادھر جو سامان ہوتے ہیں، اپنے جو کافر تھے ان کو ہی بانٹ رہا تھا، وہ غیروں میں نہیں بانٹ رہا تھا. تو پھر اہل بیت کی وہ خاتون وہاں گئی، انہوں نے جا کے کہا کہ اے بندے، میں اہل بیت سے ہوں، نبی پاک کے گھرانے سے ہوں، جس کے تم دشمن ہو میں ان میں سے ہوں، تو تم میری مدد کرو گے؟ میں مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے دیکھا، حیرت سے نظر ڈالی اور کہا کہ آپ مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیونکہ جو مسلمان بادشاہ اس کا محل سامنے ہے. اس نے کہا میں اس کے پاس گئی اور اس نے مجھے نہیں دیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو میں منہ گھما کے میں آ گئی، کیونکہ ہم لوگوں کو ضد کرنا منع ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا بھی منع ہے. تو لہٰذا میں مڑ کر آ گئی. اب میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو اس نے مدد کر دی. اب اگلی رات بادشاہ سویا. اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں آئے. اس کے خواب میں آنے کے بعد اس بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، وہ محل دیکھ کتنا خوبصورت ہے. تو بادشاہ اٹھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل تو بڑا ہی خوبصورت ہے، کیا یہ میرا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک مسلمان کا محل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں مسلمان نہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس ایسا کیا ہے کہ تو ثابت کرے کہ تو مسلمان ہے؟ تو وہ ہچکچا کر اٹھا، جھنجلا کے اٹھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اٹھا، وہ بھاگا، اس نے اپنے رعایا کو حکم دیا کہ فلاں بڑھیا جو آئی تھی مجھے اس کے گھر لے کے چلو. بڑی محنت کرنے کے بعد 2-4 دن بعد اس کو اس بڑھیا کا پتہ مل گیا. وہ پھر اس مجوسی کے گھر میں گیا اور مجوسی کے گھر کو بجایا. اس نے بلایا تو وہ باہر آیا. مجوسی کہا کہ تیرے گھر ایک مہمان رکا ہے، جس کو تو نے مہمان بنایا ہے، میں اس مہمان کو لینے آیا ہوں. تو مجوسی بولتا ہے کہ مجھے نہیں دینا، وہ میری مہمان ہیں جن کو تو نے نکال دیا تھا، ان کو میں نے رکھ لیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تجھے 40,000 سونے کے سکے دیتا ہوں، یعنی کہ 40,000 دینار دیتا ہوں،
تو مجھے وہ خاتون دے دے۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا اس مجوسی نے کہ تو کیا اس محل کا سودا کر آیا ہے، سودا کرنے کے لیے آیا ہے جو تو نے آج خواب میں دیکھا؟ تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ خواب میں نے دیکھا، تجھے کیسے پتا؟ تو اس نے کہا میں مجوسی نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، اب مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، اور رات میں خود تمہارے نبی نے، میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، دار اسلام میں داخل کرا ہے۔ میری اس عمل سے کہ میں نے اس کی مدد کری، اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم واقعی میں محمد کے گھرانے سے ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ محمد کے گھرانے سے ہوں میں، میری مدد کی جائے۔ میں نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا، اور انہوں نے مجھے دعا کری کہ اے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ تو آج رات کو نبی پاک میرے خواب میں آئے، تو بھی تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ جو مکان ہے یہ مسلمان کا ہے، یہ جو میں ابھی دے رہا ہوں جنت میں محل، یہ مسلمان کا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کے یہ بات کہی، تو کہہ رہا تھا کہ مسلمان تو میں ہوں، مجھے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو لہٰذا تو میرے پاس سے لوٹ جا، میں اپنے مہمان کو نہیں دوں گا، میرا سودا ہو گیا ہے، مجھے خرید لیا گیا ہے۔ اللہ والوں، اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ویسے تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں، آج کی اس نشست میں کیوں میں نے آپ کے آگے بیان کرا؟ خدا را صرف ایک بات بتانے کے لیے کہ جب بھی کوئی بندہ اہل بیت کا نام لے یا پھر سید کا نام لے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کیا ہوتی ہے اور سید کیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مخالطہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو حسنی اور حسینی، یہ ان کی بلڈ لائن میں سے آ رہے ہیں، جو حسنی اور حسینی جو ماں باپ کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اور سادات، سید انہیں کہتے ہیں جو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دوسری اور تیسری زوجہ میں سے ان کی نسل چلی، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ لہذا نبی پاک نے ویسے اہل بیت کی تعظیم کا حکم دیا ہے، سید کا حکم نہیں دیا۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کی کہ ہمیں دونوں کی تعظیم کرنی ہے۔ اکابرین نے بھی یہی فرمایا کہ کوئی اگر جھوٹا بھی بولے، اول تو آپ کو تحقیق بھی نہیں کرنی، بھلے آپ جانتے ہو اس بندے کے بارے میں کہ شرابی ہو، کبابی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی بندے نے آپ کے آگے یہ آ کر بات بول دی کہ میں اہل بیت سے ہوں، میری مدد کریں، تو آپ نے مدد لازمی کرنی ہے۔ اگر پیسے نہیں، مدد نہیں کر سکتے تو برا بلا بھی نہ کہیں، ہاتھ جوڑ لیں ان کے آگے، کہہ دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں آپ کی پھر میں مدد کروں، اور میں مدد بھی تحفے کی صورت میں کروں گا۔ آپ لوگ صدقے خیرات کی صورت میں مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی بات کہہ رہا ہوں، اور سادات کی بھی بات یہی کہہ رہا ہوں، دونوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ والوں، دعائیں ضرور کروانی ہیں ان سے، لیکن ہرگز بھی اور کبھی بھی آپ نے ان کو برا بلا نہیں کہنا، کبھی ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ تم اہل بیت کیسے ہو سکتے ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے لیے میں آج خصوصی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اس ویڈیو میں دعا کرنے کا مقصد نہیں تھا، ورنہ پہلے کر چکا ہوتا، لیکن جو ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس نے یہ واقعہ بھی سنا ہے اور جس کا دل خوش ہوا ہے، اس کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا، جس نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ میرے مولا، مسلمان بننے کا اس کو مزہ چکھا دے، اس کو مزہ دلا دے، وہ ذائقہ چکھا دے کہ جو مسلمان ہونے کا ہے، جو فجر کی نماز میں لذت ملتی ہے، میرے مولا وہ پانچوں نمازوں میں لذت عطا فرما دے، اس کو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ توفیق رفیق عطا فرما دے، حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، میرے مولا شہادت کے رتبے میں فائز فرما دے، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا ہم سب کی تو مدد فرما دے، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، جو دل کی حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے، اپنا گھر نہیں ہے تو اپنا گھر میرے مولا ان کا کروا دے، تیرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے میرے مولا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو میرے مولا تو ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔